लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम भाई और हमारी बहनें खैरियत से होंगे। हमारी ये लाइव स्ट्रीम में आपका इस्तकबाल है, आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लाइव स्ट्रीम जिसमें आपको दिए जाते हैं आपके सवालात के जवाबात। इंशाअल्लाह इस हफ्ते से अभी फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह 5 दिन आपके सामने होंगे, आपके सवालात लेंगे। आज के लिए थोड़ा सा माजरत लेट हमारी स्ट्रीम स्टार्ट हुई। अल्लाह ताला हम तमाम को इस बात की तौफीक दे कि जो बातें हम सुन रहे हैं ज़रूर भी ज़रूर इंशाअल्लाह उन बातों पर मैं और आप अमल करें। तो आइए बिला ताख़िर, चूँकि थोड़ा सा ताख़िर हो गई है, हम लोग शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख अगर इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। आज के हमारे सबसे पहले गेस्ट हैं हम्माद। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें हम्माद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शेख मेरा सवाल सूरह तारिक के बारे में है। आपको आयत पढ़कर सुनाऊं शेख? हाँ पढ़िए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यखरुजु मिन बैनिस सुल्बी वत तराइब। जी शेख सही पढ़ा है ना मैंने? जी हाँ। जी यखरुजु शेख। मिन बैनि सुल्बी वत तराइब। हाँ जी शेख मेरा सवाल इसमें ये है कि यहाँ इसका जो तर्जुमा आ रहा है, जो पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है, तो शेख यहाँ जो बात हो रही है खुलीका मिन मिम्मा माइन दाफिक। हाँ बोलिए। तो वो एक तो उछलते हुए पानी से पैदा किया गया जो पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है। तो शेख यहाँ जो बात हो रही है तो वो एक इंसान की हो रही है या किसी की? शेख शॉर्ट में ले लीजिए, इसका जवाब इससे पहले जा चुका है भाई को, तो आप अपनी राय जो है शॉर्ट में बिल्कुल रख दीजिए इंशाल्लाह। सूरह तारिक की। जी शेख क्या कहा इन्होंने? वो जो आयत है ना शेख, यखरुजु मिन बैनि सुल्बी वत तराइब, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या इंसान के बारे में बात हो रही है? एक सूरह सेकंड। तारिक। जी शेख। फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर इंसानों को दावत दे रहा है और तरगीब दे रहा है कि इंसान अपनी खिलकत में, अपने आप में, अपने नफ्स में गौर करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह से इंसानों को दुनिया की बहुत सारी मखलूक़ात में, कायनात में गौर करने की दावत इसलिए देता है ताकि जब आप उस पर गौर करेंगे तो आपको इस बात पर यकीन होगा कि इन मखलूक़ात को, इस कायनात को पैदा करने वाला कोई है। तो इसका फ़ायदा है अल्लाह रब्बुल आलमीन की का तौहीद, उसकी रुबूबियत, उसकी उलूहियत, इसका इकरार। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों से कह रहा है कि अपने आप में गौर करो। फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। इंसान को देखना चाहिए कि वो किस चीज़ से पैदा किया गया है, यानी वो पहले कुछ नहीं था, फिर वो पैदा कैसे किया गया, किस चीज़ से। खुलिका मिन माइन दाफिक। वो माइन दाफिक, ये जो मादा मनविया होता है उसको माउन दाफिक कहा गया है। इंसान पानी से पैदा किया गया है, जाहिर है वो पानी की शक्ल में होता है। यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत तराइब, जो सुल्ब यानी रीढ़ की हड्डी और सीनों के दरमियान से निकलता है। बैन सुल्ब से मुराद मर्द का मादे मनविया, और जो यखरुजु मिन बैनि मिनत तराइब, ये इससे मुराद औरत का मादा। तो इन दोनों के इम्तिजाज से इंसान की पैदाइश हुई है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को अपनी तख्लीक पर गौर करने के लिए कह रहा है। इन्नहु अला रज्इही लकादिर। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने इंसानों को पानी के कतरे से पैदा किया, वो इस बात पर कादिर है कि दोबारा मरने के बाद दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जिंदा कर सके। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। उम्मीद है भाई का जवाब मिल गया।
शेख जी हमारा कहना ये था कि शेख अगर हम देखें तो जो हमारी जो मनी बनती है, तो जो हमारे जो टेस्टिस होते हैं, जो मतलब शर्मगाह के जो नीचे 2 होते हैं, शेख उसमें इसकी तैयारी होती है। आज साइंस ने भी इसे साबित कर दिया। तो शेख हमने तफसीर इब्ने जी शेख, कसीर में क्या जब कहा वहां इन्होंने? जाकर जी जी, क्या बोले? हाँ, आगे। मैं ये बोल रहा था कि आज अगर हम देखें तो जो स्पर्म होता है, मनी होती है, इसकी तैयारी ठीक है, टेस्टिस में सवाल होती है सवाल शेख। क्या है उसमें? सवाल क्या है शेख उसमें मेरा आपका? सवाल ये है कि तफसीर इब्ने कसीर में हमने देखा तराइब के मायने ये भी होते हैं कि 2 टांगों के बीच। तो शेख हम सब जानते हैं कि 2 टांगों के बीच इंसान की शर्मगाह होती है। तो क्या हम यहाँ शर्मगाह का मायना ले सकते हैं? जी शेख, क्या कहा इन्होंने? जी शेख, इनका कहना सवाल ये है शेख कि जो यानी जिस चीज़ का ज़िक्र किया गया है मनी का, तो इमाम ने कसीर ने जो उसके मतलब तफसीर में लिखा है कि इससे मुराद यानी दोनों पैरों के दरमियान यानी शर्मगाह मुराद है। तो भाई पूछ रहे हैं क्या इसमें शर्मगाह मुराद लिया जा सकता है क्या? नहीं, माइन दाफिक कहा गया है सीधे तौर पर। देखिए, मैं आपको तफसीर पढ़ के सुनाऊं अगर शेख सादी की। कह रहे हैं कि मिम्मा इन दाफिक व हुवल मनी अल्लज़ी यखरुजु मिन बैनि सुल्ब व तराइब यहतमिलु अन्नहु मिन बैनि सुल्ब रजुल व तराइब अल मरआ। वही जो तफसीर मैंने बताया आपको, वहिया सदियाहा व यहतमिलु अन्न अल मुराद अल मनी अद दाफिक व हुवा मनी अर रजुल व अन्न महल्लहु अल्लज़ी यखरुजु मिनहु मा बैना सुल्बिही व तराइबिही व लअल्ल हादा औला। जी भाई, जी। क्या आ, इससे श- अगर अगर इससे ज्यादा शरह की जरूरत हो आपको तो और कुछ शरह करें, हालांकि मेरे ख्याल से इतने में समझ में आपको आ जाना चाहिए। काफ़ी है। जी शेख समझ में तो आ गया है, लेकिन शेख अगर आप और हम देखें तो जो हमारी टेस्टिस होती है, इसमें शेख स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, मतलब तैयारी होती है। तो शेख जो हमने ये तफसीर इब्ने कसीर में खुद जाकर देखा शेख कि उसमें जो तराइब के मायने बताए गए हैं वो 2 पैरों के बीच में बताए गए हैं। तो शेख सब जानते हैं कि 2 पैरों के बीच में शर्मगाह आती है, इंसान की भी और औरत की भी। तो मतलब मर्द की भी और औरत देखिए, की भी। एक आयत की तफसीर में कई अक़वाल हो सकते हैं मुफस्सिरीन के, लेकिन जो मैंने बताया वो इसकी राजिह तफसीर है, वो इसकी सही तफसीर यही है। क्या शेख हम यहाँ ठीक ऐसा है। नहीं कह सकते कि 2 टांगों के बीच से निकला? नहीं, एक एक मर्तबा आप और साइंस को देख लीजिए, ठीक है? साइंस बताएगा दूसरी मर्तबा कि वो असल में जो इसकी मनी तशरीह निकलती है में वो बहुत रीढ़ ही सारी की हड्डी इसकी से होती तशरीह है। जी, में इसकी तशरीह में बहुत सारी चीज़ें हैं, शेख अरशद समझ सकते हैं, जी, और वो जी, सारी जी। तफसीलात हम यहाँ जिक्र नहीं करना चाहते हैं। ठीक हाँ है, हाँ, नहीं जज़ाकल्लाह खैर। शेख अरशद जवाब तो खत्म हो गया है, लेकिन जो आपने कहा कि आप साइंस हुँ, को डबल देख लीजिए, तो शेख ये जो है जो स्पर्म टेस्टिस में बनता है, ये एक अटल हकीकत हो चुकी है, ये फाइनल है, साइंस इसके आगे कुछ नहीं बढ़ेगी। अच्छा, अच्छा। नहीं, साइंस हर बार यही बोलती है और हर बार आगे बढ़ती है। चलिए इंशाल्लाह किसी और दिन इस पर इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे। जी जी जजा इंशाल्लाह हाँ, जी जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह जी फ़ीक। आपने कुरान के अंदर एक और जी, आयत है शेख, उरुबन अतराबा। तो हुँ, ये तराइब और अतराबा, उससे क्या मुराद है जो मैंने बताया? जी। जज़ाकल्लाह खैर शेख। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है अख्तरी, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद मैं मोहम्मद अली को ऐड करूँगा। जी, फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातुहू। वालेकुम शेख, अस्सलाम व मेरा रहमतुल्लाह। सवाल है कि ज़ईफ़ हदीस किसे कहते हैं? जी शेख, ज़ईफ़ हदीस जी, किसे क्या कहते हैं? ज़ईफ़ ज़ईफ हदीस किसे कहते हदीस? हैं? हाँ, देखिए, ज़ईफ हदीस वो है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो। ज़ईफ होने के बहुत सारे असबाब होते हैं, उन असबाब में से कोई भी सबब पाया जाए तो हदीस ज़ईफ होती है। अब ज़ईफ का खुलासा आप आसान लफ्जों में ये समझें कि कोई बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की जा रही है, लेकिन वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, क्योंकि साबित होने का एक तरीका होता है, खास तरीका। एक सनद होती है हदीस की, उस सनद के अंदर बहुत सारे रिजाल होते हैं, उन रिजाल का सिका होना जरूरी है,
ان رجال کے درمیان آپس میں اتصال ہونا ضروری ہے. تو ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اگر نہیں پائی جائے گی تو کہا جائے گا کہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ثابت نہ ہونے کا کوئی بھی سبب پایا جائے تو اس حدیث کو ضعیف حدیث کہا جاتا ہے. جی جی سر، جزاک اللہ. السلام بارک علیکم اللہ ورحمۃ فیک. اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد علی آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشد بھائی خیریت سے؟ الحمد للہ. جی ارشد بھائی میرا یہ سوال ہے، میرا ایک کزن ہے، جی وہ انجینئر علی مرزا کو بہت سنتا ہے. میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ مت سنا کرو اس کا، تو وہ مجھے بہت الٹا مجھے گالیاں دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم اہل حدیثوں نے کیا کیا ہے، تمہارے اہل حدیث کے عالم خالی بولتے رہتے ہمارا سنو دوسرے کا اور سنو مت، اور بولتے کہ بہت صحابہ کی نعوذ باللہ انہوں نے غلطیاں چھپائی ہے، صحابہ بھی گنہگار ہے. ایک حدیث اس نے بتایا تھا حضرت معاویہ کی، اس نے کہا تھا کہ حضرت معاویہ نعوذ باللہ شراب اور سونے کی چیزیں گھر پہ رکھنے کے، اس پہ تھوڑی رہنمائی کیجیے شیخ. جی ٹھیک ہے. جی شیخ کیا کہا بھائی نے؟ میں کچھ بھی نہیں سن سکا. بھائی کا سوال یہ ہے، ان کے ایک بھائی ہیں جو ہے انجینئر کو بہت زیادہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے کس کو جو ہے صحابہ کس کو بہت زیادہ سنتے ہیں؟ انجینئر انجینئر علی کو مرزا. انجینئرز، جی انجینئر صاحب کو بہت زیادہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ تم لوگوں نے بہت زیادہ صحابہ کی غلطیاں چھپائی ہے، صحابہ بھی گنہگار ہے. اور جو ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ایک روایت اس نے بتائی کہ حضرت معاویہ جو ہے اپنے گھر میں شراب وغیرہ رکھا کرتے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھیے بھائی، یہ جو دین ہے، دین کا جو علم ہے، اسے ان لوگوں سے حاصل کیا جائے گا جو علماء ہیں. انجینئر علی مرزا کوئی عالم نہیں ہے، اور ابھی تو انجینئر علی مرزا کی گمراہیاں اور اس کی بدنیتیاں لوگوں کے لیے ظاہر ہو شیخ گئی ایک ہیں. سیکنڈ. شروع میں اس کا معاملہ تھوڑا سا احتمال تھا، اس میں لوگوں کو تردد ہوتا تھا، لیکن ابھی تو اس کی ساری گمراہیاں جگ ظاہر ہو گئی ہیں. جی شیخ وہ ایک انسان صحیح سے قرآن نہیں پڑھ سکتا، عربی کی عبارتیں نہیں پڑھ سکتا، صحابہ کرام پر طعن کرتا ہے، احادیث پر طعن کرتا ہے. کوئی مسلمان، غیرت مند مسلمان، اس سے اپنے دین کا علم کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ آپ بتائیے کہ وہ شخص جو صحابہ کرام پر طعن کرتا ہے، صحابہ کرام جو ہمارے سر کا تاج ہیں اور جن کے ذریعہ سے دین ہم تک پہنچا، اگر ان پر طعن کر دیا جائے تو پھر دین میں بچتا کیا ہے؟ وہ دین ہی مشکوک ہو جائے گا. اگر دین کو ہم تک منتقل کرنے والے مشکوک ہو جائیں تو وہ دین مشکوک ہو جائے گا. امیر معاویہ جن کی آپ نے بات کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کاتبین وحی میں سے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو کچھ کتاب تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لکھواتے تھے. انہی میں سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں آتے ہیں. اب اگر کوئی امیر معاویہ پر طعن کرتا ہے، اور اس نے امیر معاویہ پر ہی نہیں بہت سارے دیگر صحابہ پر طعن کیا ہے، بالکل اسی روش پر چل رہا ہے جو رافضیوں اور شیعوں کی روش ہے. اب اگر کوئی مسلمان اس کے اندر غیرت ہے تو کیسے ایسے آدمی سے اپنے دین کی بات وہ سیکھے گا؟ جی ٹھیک ہے جی محمد علی صاحب آپ میوٹ ہیں، میں نے آپ کو میوٹ کیا تھا. جی فرمائیں، دوبارہ میوٹ ہو گئے بھائی آپ. جی ارشد بھائی، جو شیخ نسیم نے بولے پہلے ہی کہ علماء کا سننا چاہیے، تو میں وہ بات ان کو بولا تھا تو انہوں نے جی بولے کہ نہیں دین میں کوئی مولوی کا پروفیشن نہیں ہوتا. اگر یہ باتیں اگر چھپانی ہی تھی حدیثیں وغیرہ صحابہ کی تو لکھی ہی کیوں گئی. اور اہل حدیث تو بولتے ہیں ابھی فرقہ بنا ہے، پہلے 4 امام تھے. میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ 4 امام بھی اہل حدیثی تھے. تو میں شیخ نسیم سے گزارش کر دوں مجھے ایک پکا جواب دے جو میں اپنے بھائی کو سمجھا سکوں. جی شیخ، کیا کہا بھائی نے آپ؟ دیکھیے بھائی، اس کے لیے نا
شیخ نے جو بتایا وہ بنیادی باتیں ہیں اس معاملے میں. اگر آپ کو مزید اس کی تفصیل چاہیے نا تو جو ہمارا اظہار حق پروگرام ہوتا ہے ہر فرائیڈے رات میں 9:30 سے 3 گھنٹہ, تو اس میں انجینئر کی بہت ساری کلپس چلا کر کے اس کے جوابات دیے گئے ہیں. خصوصاً ابھی جو ہماری روافظ والی سٹریمز ہوئی ہے نا اس میں کافی آپ کو جوابات مل جائیں گے, تو وہ آپ سٹریمز ان کو دکھا سکتے ہیں یا اس کے جوابات آپ ان کو دکھا سکتے ہیں. آئی پلس اچھا ٹی یہ وی کا جو ایک چینل ہے اختلاف کا حل, آئی پلس ٹی وی اختلاف کا کا حل, ہمارا جی ایک جی چینل ہے یوٹیوب اختلاف جی کا حل, اس پہ اس کی کلپس اپلوڈ ہوئی ہے باقاعدہ, تو آپ وہاں پر بھی کلپس خالی دکھانا ہے تو وہ انجینئر کی کلپس آپ دکھا سکتے ہیں اس کے جوابات کی, جی جی. اور اس کے دعائیں الحمدللہ کی, اس مجھے کے صحابہ پر جو برا بھلا اس نے کہا ہے, ان ساری چیزوں کا جواب وہاں پر دیا گیا ہے. جی الحمدللہ مجھے تو اپنے علماء سے محبت ہے, آپ سے بھی محبت ہے, شیخ نسیم سے بھی. مجھے اپنے علماء بہت پسند ہیں. جزاک اللہ خیر بھائی, اللہ تعالیٰ اور اسی طرح شیخ جو ہے پورا استقامت دے. کالا کپڑا سیاہوں کی مشابہت نہیں نہ ہوں گی, پورا کالا کرتا پہننا؟ جی شیخ, ہاں شیخ کیا کہا بھائی نے, کیا سوال ہے, آواز پورا مجھے نہیں بلیک آ رہی کرتا آپ کی. پہننا, بلیک کرتا پہننا شیخ, پورا کمپلیٹ بلیک, تو کیا یہ شیعہ سے مشابہت ہے؟ دیکھیے کلر کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ہماری شریعت نے خالص لال کلر سے تو منع کیا ہے, اس کے علاوہ کسی کلر سے منع نہیں کیا ہے. تمام قسم کے رنگ پہننے کی اجازت ہے, البتہ اگر کوئی کلر کسی خاص قوم کی, غیر مسلموں میں سے کسی خاص قوم کی پہچان بن گئی ہو تو ان کے تشبہ سے, ان کی پہچان سے بچنے کے لیے ہم اس کلر کو نہیں پہنیں گے. تو کالے کلر کی آپ بات کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا میں کالا کلر شیعوں کی پہچان ہے. اگر کسی خاص معاشرے میں کالا کلر, خالص کالا کلر ان کی پہچان بن گئی ہو اور وہ اس کلر سے پہچانے جاتے ہوں کہ یہ شیعوں کا کلر ہے, تو پھر اس سے بچنا ہے. اور ظاہر ہے یہ حکم تمام معاشروں پر اپلائی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہر جگہ پر ایسا نہیں ہے کہ کالا کلر یہ شیعوں کی علامت بن گئی ہے. ہاں اگر کسی خاص معاشرے میں, کسی خاص ایریے میں اس کلر کو شیعوں کی پہچان مانا جاتا ہو تو اس کو نہیں پہنیں گے. جی جی جزاک اللہ شیخ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بارک اللہ فیکم, بہت بہت شکریہ بھائی. شکیل احمد, آپ اپنا سوال کریں شکیل بھائی. جی شکیل بھائی, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شکیل بھائی فرمائیں. جی میرا سوال ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ فرض نماز ہو یا نفل ہو یا سنت جو بھی ہو, آخری تشہد میں تبرک کرتے ہیں, وہ فرض میں کرنا ہے کہ صرف فرض میں کرنا ہے؟ آپ کی آواز صاف نہیں ہے بھائی. تورک بول رہے ہیں آپ 2 رکعت والی نماز میں, نفل میں؟ شکیل بھائی جی نفل ہو یا فرض ہو, مطلب آخری نماز میں تبرک کرنا, آخری ہر نماز میں نہیں, آپ تبرک کی کرنا ہے آواز کہ بہت فرض میں بریک ہو کرنا رہی ہے؟ ہے شکیل بھائی, سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز. تورک فرض میں کرنا ہے یا سنت میں کرنا ہے آپ بول رہے ہیں نا شکیل بھائی؟ تورک فرض میں کرنا ہے یا سنت میں کرنا ہے, یہ آپ پوچھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا انمیوٹ کر کے خالی ہاں بولیں یا نہ بولیں, آپ جلدی سے, آپ میوٹ ہے بھائی. شکیل بھائی آپ میوٹ ہے. ٹھیک ہے چلیے, شاید بھائی کا نیٹ ورک پرابلم ہے, نہیں ہو پا رہا ہے بھائی سے گفتگو. یوسف, میں آپ کو ایڈ کروں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے شیخ؟ جی جی آ رہی ہے. شیخ میرا یہ سوال تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کیا سلفی اہل حدیث تھے یا حنبلی تھے شیخ؟ کیونکہ میں لوگوں سے سنا تھا کہ اہل حدیث میں اور حنبلی فقہ میں بہت کم ڈفرینسز ہے, یعنی قرآن سننا کے سب سے قریب حنبلی فقہ ہے, تو اس میں کتنی سچائی ہے شیخ؟ جی بھائی کا سوال ہے کہ انہوں نے سنا ہے کہ فقہ حنبلی کتاب و سنت سے بہت زیادہ قریب ہے, تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ اس میں کافی حد تک سچائی ہے, اور اس کے اسباب بھی ہیں. اس کا سب سے بڑا سبب تو یہ ہے کہ فقہ حنبلی امام احمد ابن حنبل کی جانب منسوب ہے, اور چاروں ائمہ میں سب سے آخری زمانہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا ہے. اور
इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह के आने तक उसूल फ़िक़्ह, उसूल हदीस और कई सारे उलूम व फ़नून मुदव्वन हो चुके थे। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ने उसूल फ़िक़्ह की तदवीन किया, उसूल हदीस की तदवीन किया, जो कि इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह के उस्ताद हैं। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह का ज़माना आते आते कई सारी चीज़ें, कई सारे उलूम और फ़नून मुदव्वन हो चुके थे। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह एक बज़ाते खुद वो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बज़ाते खुद वो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। हालांकि मुहद्दिस तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह भी हैं, लेकिन इमाम मालिक रहमहुल्लाह का ज़माना उनसे पहले है। तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह को वो बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली जो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह को मिली। तो इसकी इन सारे असबाब की वजह से इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह का फ़िक़्ह अगर देखा जाए, मुकारना किया जाए दूसरे मज़ाहिब से, तो ये किताब व सुन्नत से निस्बतन ज़्यादा करीब है। बाकी एक बात और भी यहाँ आप फायदे के तौर पर सुन लें कि अगर फ़िक़ही बारीकियाँ और फ़िक़ही इस्तिंबातात के उसूल के एतबार से आप देखेंगे तो फ़िक़ह शाफ़िई जो है उसके अंदर ये चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी। अगर किसी तालिबे इल्म को अपने अंदर मलका फ़िक़हिया पैदा करना है और वो चारों मज़ाहिब में से किसी एक मज़हब को पढ़ना चाहता है, तो फ़िक़ह शाफ़िई उसके लिए ज़्यादा मुनासिब है। उसकी वजह भी ये है कि उसूल की जितनी खिदमत फ़ुक़हाए शाफ़िइया ने की है उतनी किसी और ने नहीं की। जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह ही से उसूल की तदवीन की इब्तिदा हुई है। तो फ़िक़ही बारीकियों की हैसियत से, फ़िक़ही इस्तिंबातात की बारीकियों की हैसियत से फ़िक़ह शाफ़िई ये ज़्यादा अदक़ है और अक़रब इलल किताब व सुन्ना होने के एतबार से फ़िक़ह हम्बली ज़्यादा जो है मौजू है। जी ठीक है जी, जज़ाकल्लाह शेख। मेरा एक और सवाल मैंने शुरुआत में किया था जी शेख कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया क्या अपने आप को क्या कहते थे शेख, कि हम्बली कहते थे कि वो लोग वो भी गैर मुक़ल्लिद थे शेख? जी शेख, इमाम इब्न तैमिया अपने आप को क्या कहते थे, हम्बली कहते थे या नहीं कहते थे? देखिए, इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह उनकी पढ़ाई हम्बली फ़िक़्ह पर हुई थी, इसमें कोई शुबहा नहीं है। लेकिन ये जो मज़ाहिब अरबा हैं, इनमें कई सारे उलमा आपको ऐसे मिलेंगे जो मुज्तहिदे मुतलक हैं, ख़ास तौर से बाद के ज़माने में। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह गर्चे उनका दिरासा, उनकी पढ़ाई और उनका तफ़क्कुह ये फ़िक़्ह हम्बली पर हुआ, लेकिन वो मुज्तहिदे मुतलक हैं। वो किसी भी फ़िक़्ह की तक़लीद नहीं करते हैं। आप जो भी उनकी किताबों को पढ़ा है, जाहिर है ये बात कोई आम आदमी नहीं समझ सकता। उनकी किताबों से जिसको शगफ है, जो जिसने उनकी किताबों को देखा है, पढ़ा है, उसे इस बात का अंदाजा होगा कि वो जगह जगह पर बेशतर मसाइल में आप देखेंगे फ़िक़्ह हम्बली या इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह के मज़हब की मुखालफत करते नजर आएंगे। जी। तो जाहिर है अगर कोई यही चीज तो मतलूब है कि जो चीज किताब और सुन्नत के एतबार से सही हो उस चीज को सही करार दिया जाए। बाकी किसी खास मजहब की तरफ अपने आप को मंसूब करना, इसमें कोई हरज नहीं है। कोई आदमी अपने आप को हनफी कहे, मालिकी, शाफी, हम्बली, जो दिल चाहे वो कहे, अपना इंतिसाब किसी भी मजहब की तरफ वो कर सकता है। खास तौर से अगर उसकी पढ़ाई किसी खास मजहब से उसकी इब्तिदा हुई है और वो अपनी निस्बत उस मजहब की तरफ कर रहा है, कोई हरज की बात नहीं है। असल जो लुब्बे लुबाब है वो ये कि आपके अंदर उस मजहब के लिए तासुब नहीं पाया जाना चाहिए कि उस मजहब से आप नहीं निकलेंगे। किताब और सुन्नत की चाहे जितनी दलीलें आ जाए, आप उस मजहब की मुखालफत नहीं करेंगे, ये बात गलत है। और इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह को जिसने भी पढ़ा है वो इस बात को जानता होगा कि इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह से ज्यादा उनके जमाने में मुत्तबे किताब और सुन्नत आपको कोई नहीं मिलेगा, और उसकी गवाही उनकी किताबें देंगी अगर उनकी किताबें आप पढ़ेंगे तो अगर इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह को हम्बली इस एतबार से कहा जाता है कि उनकी निस्बत
फ़िक़्ह हम्बली या मजहब हम्बली की तरफ सिर्फ निस्बत की जा रही है तो इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर इस एतबार से कहा जा रहा है कि वो फ़िक़्ह हम्बली से नहीं निकलते हैं या फ़िक़्ह हम्बली की तक़लीद करते हैं तो ये बात बिल्कुल गलत है और ज़मीनी हकीकत के बिल्कुल खिलाफ है। ये बात वही कह सकता है जो इब्न तैमिया रहमहुल्लाह को जिसने पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है शेख, जी बिन यूसुफ जज़ाकल्लाह भाई, शेख। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मुक़ल्लिद का उल्टा मुत्तबे होता है, मुक़ल्लिद की ज़िद मुत्तबे होती है। जज़ाकल्लाह खैर। अबू अदनान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल गुस्ल जनाबत से मुतल्लिक है कि मैंने जी तहारत के मसाइल इकबाल कलानी की किताब है यहाँ सऊदी अरब में, उसमें पढ़ा था कि जी गुस्ल जनाबत में कुल्ली करना और नाक में पानी डालना ये ज़ईफ़ हदीस है। तो और शेख नसीम ने कुछ दिन पहले बताया था कि वाजिबी गुस्ल यही है कि एक बार पूरा बदन पर पानी डाल ले, पूरा बदन भीग जाए तो जनाबत हो जाएगी, गुस्ल हो जाएगा। और कुछ दिन पहले इसके पहले वाले एपिसोड में बताया कि कुल्ली करना और नाक में पानी डालना वाजिब है। तो इसके बारे में वजाहत चाहते हैं। क्या कहा भाई ने? जी भाई ने गुस्ल जनाबत के ताल्लुक से पूछा शेख कि गुस्ल जनाबत में आपने एक बार कहा था कि जो है पूरे जिस्म पर सिर्फ पानी बहा देना काफ़ी है, और फिर इससे पहले वाले कुछ एपिसोड में आपने कहा है कि नाक में पानी डालना देखिए भाई, और कुल्ली करना। जी जी देखिए, गुस्ले जनाबत का मैंने आपको दो तरीका बताया होगा। जब भी मैं इस मसले पर बात करता हूँ तो उमूमन दोनों तरीके बताता हूँ। एक तरीका है वाजिबी तरीका और एक तरीका है मुस्तहब तरीका। वाजिबी तरीके का मतलब ये है कि उससे कम आपने किया तो आपका गुस्ल हुआ ही नहीं, कम से कम उतना करना है आपको। और ये वाजिबी तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि आपके पूरे जिस्म पर पानी पहुंचना चाहिए। आप किस तरीके से करते हैं? टोटी के नीचे खड़े हो जाते हैं या बाल्टी से मग्गे से पानी डालते हैं या तालाब में कूद जाते हैं, कैसे करते हैं ये मैटर नहीं करता है, पूरे जिस्म पर पानी पहुंचना चाहिए। ये कम से कम उसका तरीका है जो कि वाजिबी तरीका जिसको कहा जाता है। और उसका जो मुस्तहब तरीका है वो ये है कि आप पहले अपने दोनों हाथों को धोएं, शर्मगाह को धोएं, उसके बाद जो है आप वजू करें बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप नमाज के लिए वजू करते हैं। उसके बाद आप सर पे 3 बार पानी डालें ताकि पानी इतना अच्छे तरीके से कि पानी बालों के जड़ों तक पहुंच जाए। उसके बाद फिर आप पूरे जिस्म पर पानी डालें, ये उसका मुस्तहब तरीका है। और आपने कहा कहीं पर आपने पढ़ा है कि वो हदीस ज़ईफ है। देखिए वो सही मुस्लिम की रिवायत है, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। और वो हदीस में इससे पहले भी सुना चुका हूं, एक बार फिर मैं मुख्तसर पढ़ दे रहा हूं कि काना रसूल आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत है, कहती हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इग़तसला मिनल जनाबति यबदउ फयग़सिलु यदैहि सुम्मा युफ़रिगु बियमीनिही अला शिमालिही फयग़सिलु फ़रजहु सुम्मा यतवद्दउ वदुअहु लिस्सलाह सुम्मा यअख़ुदुल माअ फयुदख़िलु असाबिअहु फ़ी उसूलि शअर हत्ता इज़ा रआ अन क़द इस्तबरअ हफ़न अला रअसिही 3 हफ़नातिन सुम्मा अफ़ाद अला साइरि जसदिही सुम्मा ग़सला रिजलैहि व फ़ी रिवायतिन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इग़तसला मिनल जनाबति फ़बदअ फ़ग़सला कफ़ैहि 3। मुख्तलिफ अल्फाज में रिवायत है, ये मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। तो मुझे नहीं मालूम आपने कहाँ से पढ़ लिया कि ये हदीस ज़ईफ़ है। तो जो मुस्तहब तरीका है गुस्ल का वो हदीस के अंदर साबित है, और जो वाजिबी तरीका मैंने बताया वो कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू। तो कम से कम ये करना है कि आपको गुस्ल करना है, और ज्यादा से ज्यादा आपको करना है जो तरीका अभी मैंने बताया जो कि मुस्तहब है। जी नहीं सर, मेरा सवाल ये था कि मैंने वाजिबी जो तरीका है तो उसमें कुल्ली करना और नाक में पानी डालना, नाक में पानी डालना और कुल्ली करना, ये वाजिब आवाज साफ है शेख मेरी? वाजिबी गुस्ल का जो हाँ आपकी आवाज साफ है शेख जी। भाई पूछ रहे वाजिबी गुस्ल का जो तरीका है तो उसमें कुल्ली करना या नाक में पानी डालना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल। देखिए नाक में पानी डालना और कुल्ली करना ये जिस्म में दाखिल है। मैंने कहा कि पूरे जिस्म पर आपके पानी जाना चाहिए। तो मुंह जो है और नाक ये दाखिल है उसमें,
لہٰذا حالانکہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن صحیح قول کے مطابق ناک میں پانی ڈالنا اور منہ میں اور کلی کرنا یہ واجب ہے. جی 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 ایک اور سوال پوچھ سکتا ہوں سر؟ جی پوچھ لیجئے. جی پانی پینے کے متعلق یہ پانی 3 سانس میں پینا مستحب ہے یا واجب ہے؟ اور جب پانی پیئیں گے تو صرف پہلی بار بسم اللہ پڑھیں گے یا 3 سانس میں جب پیئیں گے تو تینوں بار بسم اللہ کہیں گے؟ شیخ بھائی کا سوال یہ ہے کہ جو پانی پیئیں گے پانی پیتے وقت تو ہر گھونٹ میں بسم اللہ کہنا ہے یا صرف تینوں گھونٹ میں ایک بار بسم اللہ کہنا ہے؟ ایک بار بسم اللہ کہنا بھائی. کھانے یا پینے میں جب کھانے یا پینے کی ابتدا کرنی ہے تو وہاں پہ بسم اللہ کہنا ہے. بسم اللہ کا معنی یہ ہے کہ ابدؤ الشرب بسم اللہ، ابدؤ الاکل بسم اللہ، یعنی اس کا جو یہاں پر تقدیر مانا جائے گا، جس کو نحویوں کی زبان میں تقدیر کہتے ہیں، وہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے وہاں پر عبارت مقدر ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ میں کھانا شروع کر رہا ہوں تیرے نام سے، اللہ میں پینا شروع کر رہا ہوں تیرے نام سے. تو ظاہر ہے جب آپ شروع کرنے کی بات کر رہے ہیں تو صرف شروع میں ہی بسم اللہ پڑھنا ہے. 3 سانس میں پینا مستحب ہے یا واجب ہے 3 سانس میں پینا؟ جی 3 سانس میں پینا شیخ مستحب ہے یا واجب ہے؟ مستحب ہے، مستحب ہے. جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. شیخ وہ جو روایت ہے پانی پینے کے تعلق سے اور بسم اللہ کرنے کے تعلق سے، بسم اللہ اور الحمدللہ، تو بعض نے کہا کہ ہر گھونٹ میں پہلے بسم اللہ کہیں پھر الحمدللہ کہیں، پھر بسم اللہ کہیں پھر الحمدللہ کہیں. کیا روایت ہے شیخ کو بتائیں. میں لے لیتا ہوں شیخ، روایت نکال لیتا ہوں پھر میں آپ کو بتا دوں. جب تک ہم لوگ اگلے گیسٹ کو ایڈ کر لیتے ہیں. سسا ہینا آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. شیخ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے میرے پاس پیسے آتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو اتنے زیادہ نہیں ہوتے لیکن وہ اپنی ضرورت کے ہوتے ہیں، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سامنے سے آ کے اپنی ضرورت بتاتا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ اللہ کی طرف سے وہ بھیجا گیا اور اس کی ضرورت پہلے پوری کرنی ہے. تو مجھے یہ جاننا تھا کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے اوپر کتنا خرچ، مطلب کس اصول سے اپنے اوپر خرچ کرے بنا گلٹی ہوئے. جی شیخ، بہن کا سوال یہ ہے شیخ کہ ایک جیسے کسی کے پاس پیسہ ہو اور جو ہے سامنے والا جیسے ایسا لگتا ہے کہ وہ مانگ رہا ہے اور وہ زیادہ ضرورت مند ہے، تو انسان کو کتنا اپنے لیے رکھنا چاہیے اور کتنا سامنے والے کو دینا چاہیے تاکہ اس کو گلٹی فیل نہ ہو خود اپنے آپ کو. میں تھوڑا سا آواز آپ کی بھی چیک کر رہی ہے، پلیز ایک بار پھر. ابھی آواز آ رہی ہے شیخ میری صاف؟ ہاں جی آ رہی ہے، جی بولیے. جی سسٹر نے پوچھا ہے شیخ کہ جیسے کسی کے پاس پیسہ ہو اور سامنے والا کوئی مانگنے والا آ جائے اور لگے کہ یہ زیادہ ضرورت مند ہے، تو اس کو کتنا پیسہ دینا چاہیے کہ انسان کو گلٹی فیل نہ ہو، مجھے برا نہ لگے، اتنا مطلب میرے پاس کتنا رکھنا چاہیے اور اس کو کتنا دینا چاہیے؟ دیکھیے اگر کوئی آپ سے مانگ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ تعاون ہی مانگ رہا ہے، آپ کے اوپر اس کو دینا واجب نہیں ہے. آپ کے اوپر کسی کو ایسے ہی بلا کسی حق کے دینا واجب نہیں ہے. جو چیز آپ کے اوپر واجب ہے وہ زکوٰۃ ہے. آپ کے پاس جو مال ہے اگر وہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے. زکوٰۃ کے علاوہ اس کا کسی اجنبی کا کوئی حق آپ کے اوپر نہیں ہے، تو آپ اس کو جتنا چاہیں وہ دے سکتے ہیں. اب آپ حالات کے اعتبار سے دیکھیے کہ وہ انسان کیسا ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے، اس انسان کی کیا ضرورت ہے، اس کے اعتبار سے آدمی فیصلہ کرے. جیسے آپ کی حیثیت زیادہ ہے، اس انسان کی ضرورت آپ مکمل طور سے پوری کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. آپ جتنا دیں گے اتنا آپ کو اجر ملے گا، لیکن ظاہر ہے اس میں انسان اپنی حیثیت کا بھی، اپنی ضرورتوں کا بھی خیال رکھے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے دوسرے کو دے دیا تو پھر آپ کو پریشانی آ گئی، یا ایسی بہت ساری چیزیں جو آپ کے اوپر واجب ہیں، جیسے آپ کے بال بچے ہیں، آپ کی کچھ واجب ضروریات ہیں، اپنی ان واجب ضروریات کو چھوڑ کر کے کسی اور کو دے دینا یہ شریعت کے اندر مستحسن اور مستحب نہیں ہے. ہاں اگر آپ کی کوئی واجب ضرورت نہیں چھوٹ رہی ہے تو آپ جتنا چاہیں اتنا دے دیں. جیسا کہ ایثار کے باب میں ایک قاعدہ ذکر کیا جاتا ہے کہ واجب چیزوں میں ایثار کرنا یہ حرام ہے.
جیسے آپ کے بیوی بچے ہیں، ان کا نان و نفقہ واجب ہے، آپ ان کا نان و نفقہ چھوڑ کر کے دوسرے کو، مانگنے والے کو آپ دے رہے ہیں، اور اس دینے کی وجہ سے ان کا نان و نفقہ کم پڑ جا رہا ہے، تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، ان کا نان و نفقہ پورا کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس بچ رہا ہے، آپ جتنا چاہیں اتنا دیں، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو آپ اپنی حیثیت، اپنی ضرورت، اپنی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے سامنے والے کو دیں۔ اچھا، مجھے ایک اور سوال پوچھنا تھا امام ضامن کے ساتھ، کہ امام ضامن باندھ سکتے ہیں، وہ صحیح ہے شریعت کے روح سے؟ یہ کیا ہوتا ہے شیخ افضل؟ شیخ اصل میں یہ شادی کے وقت شاید باندھا جاتا ہے نا؟ نہیں، جب کوئی بیمار ہوتا ہے تب بھی اس کے لیے باندھتے ہیں، حفاظت کے لیے، کوئی تعویذ، سفر پہ جا رہا ہو۔ ایک طرح کی تعویذ ہے شیخ، امام ضامن اس کو نہیں کہتے نہیں، ہیں۔ تعویذ نہیں ہے، پیسے ہیں، پیسے کوائنز ہوتے ہیں، وہ باندھ دیتے ہیں اور پھر وہ کسی کو صدقہ کر دیتے ہیں، اس کے اندر لپیٹ کے بازو پہ باندھتے ہیں، تو وہ مجھے مطلب جاننا بازو تھا پہ یہ باندھی صحیح ہے؟ جاتی ہے وہ، ہاں وہ میں جی نے بہن، دیکھا تھا، بازو پہ ہاں باندھی جاتی ہے، تو وہ جی تعویذ ہی بہن، کی شکل ہے، صرف کوئن بس باندھے جاتے ہیں تاکہ وہ آگے جا کر کے صدقہ کر دیں، اس طرح دیکھیے سے۔ بہن، تعویذ کا ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ کاغذ میں کچھ لکھ کر کے اس کو پڑیا بنا کر کے ہاتھ میں باندھا جائے تبھی وہ تعویذ ہے۔ تعویذ یہ بہت عام چیز ہے، کاغذ میں لکھ کر پڑیا بنا کر کے باندھا گیا وہ بھی تعویذ ہے، کوئی اور چیز کوئی جو ہے دھات، کوئی تانبا، لوہا، کوئی بھی چیز اس طرح سے لٹکایا گیا وہ بھی تعویذ ہے۔ تو تعویذ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی چیز ہو تبھی وہ تعویذ ہوگی، جیسے کہ شیخ ارشد نے بتایا کہ وہ بھی تعویذ کی ایک صورت ہے، تو لہٰذا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کوائن نہیں ہوتے، یہ پیسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بتاتے ہیں، ہماری جو بڑی نانی وغیرہ ہوتی تھی وہ بتاتی تھی کہ یہاں پہ پیسے باندھ دو اور وہ تمہارے مطلب صدقے کے ہوں گے، اور وہ تم کسی کو پھر جاتے ہوئے کسی کو دے دینا، لیکن وہ باندھ کے رکھتے تھے۔ تو نہیں، یہ مجھے جائز یہ نہیں ہے، جاننا جائز نہیں، یہ تعویذ کی بہت واضح شکل ہے یہ، جو کہ جائز ٹھیک ہے، نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر سسٹر۔ جی شیخ، اس کے ابھی بعد میں اگلے گیسٹ، اس سے پہلے کا جو سوال تھا جی آپ جی کو شیخ، بتا رہے تھے، ہر ہاں گھونٹ پہ بسم اللہ کہنا، وہ کیا جی جی روایت شیخ، ہے؟ ابھی دیکھ رہا ہوں شیخ، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیے شاہ شیخ، رخ اس میں شیخ، جی میں آپ جی کو شیخ، تھوڑا سا اس میں ایک سیکنڈ، دیکھیے کچھ علماء کے اقوال اس میں موجود ہیں، لیکن جی صحیح بات یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اچھا، دلیل وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے کہ کھانے یا پینے کی ابتدا میں بسم اللہ کہیں گے، اور جب ہم ختم کر لیں گے تو الحمدللہ کہیں گے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا ایک چھوٹا سا قول پڑھ کے سناتا ہوں۔ جی کہہ جی، رہے ہیں کہ لیسا کلما اکلت لقمۃ قلت الحمدللہ او کلما اکلت تمرۃ قلت الحمدللہ، السنہ ان تقول اذا انتہیت نہائیاً۔ ٹھیک ہے، اور بھی کئی لوگوں کے ٹھیک ہے، اقوال ہیں، تو صحیح بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہ کہ شروع میں ایک بار بسم اللہ کہیں گے اور جب ختم کریں گے تو الحمدللہ کہیں گے۔ جی 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 جی، جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم۔ شیخ ابن عثیمین کا جو قول شیخ نے پڑھا ہے، میں بتا دوں شیخ ناظرین کے لیے کہ اس میں بھی وہی ہے۔ شیخ ابن عثیمین نے کہا کہ ہر لقمہ جو کھا رہے ہیں اس پر بسم اللہ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب آپ ابتدا کریں گے تبھی آپ کو بسم اللہ کہہ دینا، یہی کافی ہوگا، اور یہی سنت طریقہ ہے۔ شیخ شاہ رخ شیخ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں شاہ رخ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی شاہ رخ شیخ، بھائی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، فرمائیں۔ شیخ آواز آ رہی ہے؟ ہاں ہاں آ شیخ رہی ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ جو جانور شیخ فیکٹری یا مشینوں سے ذبیحہ ہوتے اور وہ پورا پیکنگ پورا یہ مشینوں سے ہی ہوتے، تو وہ فیکٹریوں کے مشینوں سے جو ذبیحہ ہوتے اس کا کھانا کیسا ہے شیخ؟ اور اس کا اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہوگا تو وہ کیا معاملہ اس میں شیخ؟ اور ایک اسی سے جڑا ہوا سوال تھا شیخ کہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی بہنیں اگر وہ دعوت دیتے اسے قبول کرنا کیسا ہے؟ ان کے تہواروں میں کچھ وہ مٹھائیاں دیتے، یا ان کے جب وہ بدھ رکھے جاتے تو ایسے دعوتوں میں بلاتے، تو وہ جانا کیسا ہے شیخ؟ اور نیاز فاتحہ کا کھانا کیسا ہے وہ بھی بتا دیجئے شیخ، جزاکم اللہ خیر۔ 3 سوال پوچھ لیا بھائی نے ایک ساتھ میں، جی ماشاءاللہ۔ شیخ، دیکھیے جو مشینوں سے جو بھی جانور ذبح کیے جاتے ہیں، دیکھیے جانور کے ذبح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان پر بسم اللہ پڑھا جائے،
اور ان جانوروں کو کسی مسلمان نے ذبح کیا ہو. اب مسلمان ظاہر ہے چھری سے ذبح کرے گا، چھری ایک طرح کا اوزار ہے. اب اگر وہ اوزار ایسا ہے کہ الیکٹرک انداز میں بنا دیا گیا ہے کہ اس جو ہے مشین کو ایک مسلمان چالو کر رہا ہے، بٹن دبانے پر وہ مشین چالو ہو جاتی ہے، اس میں چھری لگی ہوئی ہے اور وہ جانور کو ذبح کرتا ہے، تو ظاہر ہے یہ بٹن دبانا بھی انسان ہی کا عمل ہے، چاہے وہ اپنے ہاتھ سے چھری چلاتا ہے یا بٹن دبا کر کے چھری چلاتا ہے، تو یہ انسان کا عمل ہے. تو پہلی بات تو وہ مسلمان کا عمل ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان کے علاوہ کسی اور کا ذبیحہ یہ جائز نہیں ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ذبیحے پر بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے. اگر بسم اللہ کہے بغیر اس کو ذبح کیا جا رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. اب اگر اور بھی شرطیں ہیں ذبح کرنے کی، لیکن یہ بہت بنیادی شرط ہے جو آپ کے سوال سے متعلق ہے، تو یہ دونوں شرطیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو باہر ممالک میں غیر مسلمین مشینوں سے ذبح کرتے ہیں وہ ان دونوں چیزوں کی رعایت کرتے ہوں گے. تو بہرحال یہ دونوں چیزیں پائی جانی ضروری ہیں کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، ہر ذبیحے پر بسم اللہ پڑھا گیا ہو، تبھی وہ ذبیحہ جائز ہے. دوسرا سوال آپ کا ہے بہت سارے غیر مسلمین کے تہوار وغیرہ سے متعلق آپ نے پوچھا ہے. دیکھیے غیر مسلمین کے یہاں کھانا کھانا جائز ہے، ان کو کھانا کھلانا بھی جائز ہے، ان سے ہدیہ تحفہ لینا جائز ہے، ان کو ہدیہ تحفہ دینا جائز ہے، لیکن ان کے جو شرکیہ اعمال ہیں، ہمارے دین کی پہچان یہ ہے، سب سے بڑی پہچان ہماری ہے کہ ہمارے یہاں توحید ہے. ہر وہ چیز جس میں شرک ہے ہم اس سے دور رہتے ہیں، اس سے اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں، اس کے اندر ہم شرکت نہیں کرتے ہیں، کسی طرح سے ہم اس کے اندر تعاون نہیں کرتے ہیں. باقی غیر مسلمین کی مدد کرنا، ان کے ساتھ کھڑا ہونا، ان کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ دینا، اگر وہ پریشان حال ہیں تو مالی طور سے یا جس بھی طریقے سے ممکن ہو ان کی مدد کرنا، یہ ہماری شریعت کے اندر مطلوب ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فی کل کبد رطب صدقہ، ہر جاندار کی مدد کرنے پر صدقہ ہے. تو وہ تو انسان ہے، تو ہم ان کی اگر مدد کر رہے ہیں، کسی بھی طرح تعاون کر رہے ہیں، تو ہماری شریعت کی روح سے یہ کار ثواب ہے. لیکن ایک سرخ لکیر ہے اور وہ ہے شرک. جہاں پر شرک ہو رہا ہے بھائی ہم اس سے بری ہیں، ہم اس میں نہ تو تعاون کر سکتے ہیں نہ تو اس کے قریب جا سکتے ہیں. باقی ہم سے کیا مدد چاہیے، کون سی پریشانی ہے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. تو یہ جو ہے اس طرح سے ان کے ساتھ تعامل کیا جائے گا. آپ نے نیاز فاتحہ کی بات کی، ظاہر ہے وہ بھی ایک بدعتی عمل ہے، بلکہ اس میں شرکیہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو نہ تو ہم اس میں شریک ہوں گے، نہ تو اس میں کسی طرح تعاون کریں گے، اور وہ جو نیاز فاتحہ میں جو چیزیں چڑھائی جاتی ہیں ہم اس کو بھی نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے شیخ، میرا اور ایک چھوٹا سوال تھا، پوچھ سکتا ہوں؟ شاہ رخ بھائی کافی سوالات ہو گئے آپ کے ایک ہی میں، کل لے شیخ لیجیے وہ نا. دیوالی پر مٹھائیاں دیتے بھائی لوگ، تو وہ کھا سکتے؟ میں نے سوال کا جواب دے دیا بھائی، آپ اس کو دوبارہ سنیے گا، آپ کو جواب مل جائے گا. سمجھ سارے سوالات کے ٹھیک جواب ہے، اس میں آ گئے. ٹھیک ہے شیخ، ٹھیک ہے شیخ، جزاکم اللہ خیرن. جزاک اللہ خیر. رفیق بھائی میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میرا سوال یہ تھا کہ یہاں پر کچھ لوگ شیخ چڈی پہ نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ چڈی اور پر ایک شارٹ نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بالکل بھی صحیح نہیں شارٹ ہے. مطلب شارٹس پہنتے ہیں شیخ، گھٹنے سے نیچے ہوتی ہے یا گھٹنے تک ہوتی ہے؟ وہ گھٹنے تک ہوتے ہیں شیخ. ہاں گھٹنے تک ہوتی ہے وہ. ہاں اگر تو آپ اس کو چڈی کیوں بول رہے ہیں بھائی؟ اگر گھٹنے تک ہے تو جائز ہے، لیکن ایک بات کا دھیان رکھیں کہ وہ اس طرح سے نہ ہو کہ آپ رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں تو آپ کی ران کھل جا رہی ہے. تو ایسا کریں کہ گھٹنے سے تھوڑا نیچے رہے کہ رکوع سجدے میں بھی وہ ڈھکی رہے آپ کی ران. جی جی. لیکن ایک چیز اور بھی آپ کو بتاؤں، یہ تو شریعت کا واجبی طور سے جو حکم ہے، یعنی کم سے کم اتنا ڈھکا ہونا چاہیے. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی نماز پڑھنا ہو تو زیب و زینت اختیار کرو. ہم کہیں جب باہر جاتے ہیں کسی کے سامنے تو اچھے کپڑے پہن کر بن سنور کر جاتے ہیں، جب اللہ رب العالمین کے سامنے ہم جا رہے ہیں عبادت کرنے، نماز پڑھنے، تو وہاں پر کیوں ہم ایسا لباس پہن کر کے نماز پڑھیں؟
ٹھیک ہے اگر کبھی کوئی مسئلہ ہے یا کبھی اس طرح کے حالات پیش آ جاتے ہیں تو ہماری نماز صحیح ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر ران ڈھکا ہے, گھٹنے تک ڈھکا ہے تو نماز صحیح ہے, لیکن کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو بہترین لباس پہن کر کے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. میرا ایک اور سوال تھا, جو انسان ناپاک کی حالت میں کتنی دیر تک رہ سکتا ہے, چاہے وہ جناب اصول کیا بولتے ہیں اس کو, چاہے وہ ہم بستری کا ہو یا پھر اسلام کا ہو. کتنی دیر تک آدمی جو ہے ناپاک رہ سکتا ہے؟ جب تک اس کے اوپر کوئی ایسی عبادت فرض نہ ہو جائے جس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے, جیسے کہ نماز. جیسے جب نماز کا وقت ہو گیا تو اب آپ کے لیے طہارت حاصل کرنا ضروری ہو گیا کیونکہ آپ کو نماز پڑھنا ہے. جی شیخ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہدی حسن, میں آپ کو ایڈ کروں, آپ اپنا سوال کریں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے فرض نماز کے بعد پورا اذکار کرنے کے بعد میں اکیلا دعا مانگ سکتا ہوں؟ جی شیخ, فرض نماز کے بعد پورے اذکار مکمل کرنے کا دعا مانگنا. اذکار نماز کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ اذکار ہیں, دعا ثابت نہیں ہے. اگر آپ اس لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی نماز پڑھی ہے اور نماز کے بعد تخصیص کر کے آپ دعا مانگ رہے ہیں تو یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ہاں, دعا کبھی بھی مانگنا جائز ہے. آپ نے نماز پڑھا اور اب آپ اس لیے دعا نہیں مانگ رہے ہیں کہ آپ نماز کے بعد دعا مانگ رہے ہیں. آپ کی کوئی حاجت ہے, آپ کو یاد آئی, آپ کا دعا کرنے کا دل کہا, وہ آپ کسی بھی وقت, نماز سے پہلے بھی نماز کے بعد بھی, بس تخصیص کی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں نماز کے بعد خاص طور سے دعا مانگ رہا ہوں. فرض نماز کے پہلے مانگ سکتا ہوں؟ بالکل نماز سے پہلے بھی مانگ سکتے ہیں, بلکہ نماز سے پہلے افضل ترین اوقات میں سے ہے. اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگنا یہ ان مقامات میں سے ہے جن میں دعا قبول ہوتی ہے. جی شیخ, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے گیسٹ ہے عارف, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. جی شیخ, میرا ایک دوست ہے, وہ گھر سے مسجد تک مطلب جا نہیں سکتا, لوگ بہت ٹون کرتے ہیں کسی کارن سے, پرسنل ریزن کی وجہ سے, تو وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے. تو ایک دن کسی نے اس کو بولا کہ گھر میں نماز ہوتی ہی نہیں, تو وہ گھر میں نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیا. تو میں نے بولا کہ نہ پڑھنے سے اچھا ہے کہ گھر میں پڑھ لے, کیا یہ صحیح ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹون کرتے ہیں تو کیا مطلب اس کا, صرف آواز لگاتے ہیں یا اگر وہ جائے گا تو اس کو مارے پیٹیں گے؟ چڑھاتے ہیں شیخ. تو چڑھانے دیجئے, کوئی بات نہیں, اس چڑھانے پر بھی آپ کو اجر ملے گا. اگر ایسا نہیں ہے کہ جیسے اگر کوئی ایسا ہے کہ میں باہر نکل کے جاؤں گا تو مجھے مارے پیٹیں گے, تب تو ٹھیک ہے, آپ کے پاس عذر ہے, آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن چڑھاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا. آپ اس بنیاد پر جماعت نہ چھوڑیں. چڑھانے دیجئے, کیا فرق ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھاتے تھے لوگ, ہم اور آپ کون ہیں؟ جی شیخ. شیخ اور ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی جلدی سے پوچھیں عارف, میں شارٹ میں. جی بالکل. شیخ, یہ اسلام میں شیعہ اور سنی کا ایجاد کب سے ہوا اور اس میں میجر ڈیفرنس کیا ہے؟ شارٹ میں پوچھا تو آپ نے تفصیلی سوال پوچھ لیا. بھائی ایجاد تو بہت ابتدا ہی میں ہو گیا تھا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں, اور میجر ڈیفرنس ایک نہیں ہے, بہت ساری ہے. جو جتنی بھی بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی, ہم اہل السنہ والجماعہ جن چیزوں کو مانتے ہیں, جتنی بنیادی چیزیں ہیں, شاید ان میں سے کسی کا اقرار شیعہ نہیں کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کے قائل ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. ہمارا ماننا ہے کہ قرآن یہ اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ قرآن جو ابھی آپ کے پاس ہے یہ مکمل نہیں ہے, یہ ادھورا ہے. ہمارا ماننا ہے کہ قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا.
उनका मानना यह है कि कुरान ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर नाजिल होने वाला था, वो गलती से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला गया। हमारा मानना यह है कि सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु हैं, सारे के सारे सहाबा अदूल हैं, लेकिन उनका वो सहाबे किराम को गालियां देते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को गालियां देते हैं। उनका हमारे यहाँ अंबिया का रुतबा तमाम मखलूकीन में सबसे ज्यादा है। उनके जो अइम्मा हैं 12 अइम्मा, उनका मर्तब उनके अंदर बहुत सारी ऐसी सिफात वो साबित करते हैं जो अंबिया से भी बढ़ करके हैं, बहुत सारी हैं, हम आपको कितना यहाँ पर गिनाएंगे। जी 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 ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर आरिफ भाई, बहुत जी बहुत जी शुक्रिया। जज़ाकल्लाह शेख। असल में वक्त हमारा ख़त्म हो गया है, माजरत। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, चूँकि वक्त हमारा ख़त्म हो गया है तो आज की स्ट्रीम को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी शेख। बारकल्लाहु फ़िकुम, बारकल्लाहु फ़िकुम। बाकी का हमारे भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। माजरत आप लोगों को ऐड नहीं कर पाए, इंशाल्लाह कल आइए, कल ज़रूर इंशाल्लाह मैं आप भाई बहनों को तमाम को ऐड करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल की स्ट्रीम में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। बारकल्लाहु फ़िकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।